آج نا دل بڑا اداس ہے، بڑی تکلیف میں ہے۔ ہوتا نا کبھی کبھی ایسا کہ آپ کا دل تکلیف میں ہوتا ہے، رونے کو دل کر رہا ہوتا ہے، وجہ بھی سامنے نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں وجہ سامنے نہیں آ رہی، ایسا نہیں ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہوتی ہے۔ اب کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کسی کی ہے، ابھی کسی پیارے کو تکلیف ہے، اس کی وجہ سے آپ کا دل اداس ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ رو لینا چاہیے نا، تو رو لینا چاہیے اللہ کی ذات کے آگے اکیلے میں۔ وہ روئیں گے نا، آپ اپنے دل کا اظہار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی وہ تکلیف کو ضرور دور کر دیتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج کی ویڈیو میں لے کر آئی ہوں تمام پیاری بہنوں کے لیے جو اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنی سسرال کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی ایسے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں جن کو نہ تو وہ چھوڑ سکتی ہیں، اور ان شوہر کے لیے بھی ہے ویڈیو یہ جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ باتیں کروں گی اور حدیث پاک آپ کے ساتھ بیان کروں گی کہ کیا حکم ہے اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو شوہر اپنی بیوی کو ذہنی اذیت دیتا ہے، ان کی ہمارے معاشرے اور آخرت میں کیا سزا ہے۔ تو جامع ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی ہے، طواف کعبہ کے دوران آپ نے کعبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے کعبہ تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تیری عظمت کتنی اچھی ہے، لیکن ایک مومن کے دل کو دکھانے پر اللہ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ یعنی اگر وہ کعبے کو توڑ دیتا ہے تو اس سے اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا اس کو اس بات پہ گناہ ہوتا ہے کہ وہ کسی شخص کے دل کو توڑتا ہے، اس کا اتنا زیادہ گناہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، تو ایک دفعہ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ تم جو مانگنا چاہتی ہو مانگو، جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھو۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں اپنے بابا سے مشورہ کر کے تو پھر آپ سے پوچھوں گی۔ جب انہوں نے اپنے بابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی، ان سے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ آفر کیا کہ میں ان سے ایسا کیا مانگوں، کیا پوچھوں، تو آپ نے کہا اپنے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھو کہ جب آپ کی اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی تھی خلوت میں تو ایسی کون سی باتیں کی تھی۔ تو جب انہوں نے وہی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ مسکرائے اور کہا کہ وہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان، اللہ تعالیٰ اس بات پہ بہت خوش ہوتا ہے کہ کوئی کسی انسان کا دل جوڑ دیتا ہے کسی بات سے۔ ہوتا نا کبھی ہم بات کرتے ہیں کسی انسان کا ٹوٹا ہوا دل جڑ جاتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے اور بڑا اجر ملتا ہے انسان کو۔ اور یہ سوچیے جب آپ کسی کا دل توڑتے ہو، اس پہ کتنی بڑی سزا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو شوہر جو اپنی بیویوں پہ بے جا زیادتی کرتے ہیں، بہت کریٹیکل یہ سچویشن ہے کہ بہت، اور جیسے وہ دیکھا جائے تو ایک شوہر اور ایک ساس، یہ دو رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ زندگیاں جو ہے شادی شدہ جو زندگیاں ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ایک انسان آخرت کی فکر رکھتا ہے نا تو وہ حرکتیں نہیں کرے گا۔ ساس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بھی کبھی بہو تھی، اس کی بھی جو کچھ جذبات تھے اس وقت، اور وہی جذبات کو وہ سمجھ اپنی بہو کو ہینڈل کرے۔ بہو سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ یہی غلطی اگر آپ کی بیٹی کرتی ہے تو آپ اس کو فوراً معاف کر دیتے ہو، آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا۔ یہی غلطی کسی بہو سے ہو جاتی ہے، اس کو بھی معاف کیا کریں، اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا کریں۔ بیٹیوں کو برداشت کرنے والا حوصلہ پیدا کریں اپنی بہوؤں کے لیے۔ آپ کی بیٹیاں تو دور بیٹھ جائیں گی، دوسرے گھروں میں چلی جائیں گی، لیکن آپ کی جو بہو ہیں وہی آپ کو سنبھالیں گی، آپ کے بڑھاپے کا وہی سہارا بنیں گی۔ اور اگر آپ کی خاوند یا کوئی خاوند اس طرح کا جو ٹیز کرتا ہے اپنی بیوی کو، تو وہ بیوی مجبور ہے، کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ اب تمہارا جنازہ ہی وہاں سے اٹھے گا، تو اس چیز کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں کہ اب اس کا جنازہ یہاں سے نکلنا۔ تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے جنازوں سے پہلے ہی اپنا جنازہ کروا لیتے ہیں آپ کی وجہ سے، کہ آپ اس کو اتنی اذیت دیتے ہو، اتنی تکلیف دیتے ہو کہ اس کو بہتر لگتا ہے کہ زندگی سے بہتر ہے کہ میں موت کو گلے لگا لوں۔ اگر وہ اس کو تو سزا ملے گی خودکشی کی، لیکن اگر وہ اس کے پیچھے آپ ہیں، آپ نے اس کو انسان کو اتنا ہارٹ کیا، اتنا اس کو تکلیف دی، اتنی اذیت دی کہ اس نے موت کو، اس دنیا کی رنگینیوں کو کچھ بھی اس کو نظر نہیں آیا، اس نے موت کو گلے لگا لیے۔ تو خاوند کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، خوف خدا رکھنا چاہیے، کسی جانور کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے، تو ایک انسان تو بہت دور کی بات ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک عورت بڑی نیک تھی اور اس کو صرف اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ اس نے ایک بلی کو قید کیا اور وہ بھوک اور پیاس سے مر گئی۔ ایک بلی کے ساتھ برا سلوک کرنے پر وہ عورت آگ میں جا رہی ہے، تو ایک انسان کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو اس کی کتنی بڑی سزا ہے۔ یہ بڑی کریٹیکل بات ہے، اور بیوی تو ایک گھر چھوڑ کر آتی ہے آپ کے پاس، اپنا مائکہ، اپنا سب کچھ، اپنے عزیز چھوڑ کے آپ کے گھر میں آ جاتی ہے، صرف آپ کے سہارے پہ، آپ کے ساتھ اس نے لائف سپینڈ کرنی ہے۔ اگر آپ ہی اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تو وہ کہاں جائے گی؟
رشتوں کو برقرار رکھیے، رشتوں میں ایک بیلنس رکھیں. آپ جس طرح ماں کی اور بہنوں کی باتیں سن کے اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں. اور عورتوں سے بھی میں یہ کہوں گی کہ وہ صبر کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی کمٹمنٹ کبھی نہ چھوڑیں. اگر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، صبر کریں، ایک نہ ایک دن ان کا دل تبدیل ہو جائے گا، بدل جائے گا. اگر نہ بھی بدلا تو آپ کو اس کا بہت اجر ملے گا. صبر کرنے والوں کا بہت اجر ہے، کیونکہ صبر بہت مشکل ہے. انوانٹیڈ چیزوں کو بیئر کرنا، رویوں کو بیئر کرنا، اذیتوں سہنا بڑا مشکل ہے، بہت تکلیف دہ یہ مرحلہ ہے. لیکن اس کو اگر برداشت کریں گے تو آپ کے لیے اجر عظیم ہے. یہ دنیا مختصر سی ہے، چھوٹی سی، اور یہاں سے سب نے چلے جانا ہے. کسی نے یہاں پہ رہنا نہیں ہے. بس لوگ موت کو بھول کر اور اس دنیا کے پیچھے لگے ہیں اور اپنے دل کو خوش کرنے کے پیچھے لگے ہیں. شوہر ہی ظالم نہیں ہے، عورتیں بھی بہت ظالم ہوتی ہیں. اور آج کل کا جو وقت گزرا ہے تو وہاں تو عورتیں اپنے شوہر کو قتل کر رہی ہیں اور شوہر اپنی بیویوں کو قتل کر رہے ہیں. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ مرد ہی ظالم ہے، عورت بھی بہت ظالم ہے. لیکن عورت پہ زیادہ جو ہے وہ تشدد کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو مرد. جو مرد ایسا کرتے ہیں، جن کے گھر کے حالات ایسے ہیں، مجھے ایک سرک کمنٹ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں اپنے شوہر کے اچھے الفاظ بھی بولوں، کہ انہوں نے مجھے اتنی زندگی میں اذیت دی ہے، میرے سسرال والوں کے سامنے مجھے اتنا ٹیز کیا ہے، اتنا مجھے انہوں نے ہرٹ کیا ہے. بیوی آپ کی کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ کسی کے سامنے اس کی بے عزتی کر رہے ہیں. آپ روم میں بیٹھ کے اس کی جو مرضی کرتے لیں، لیکن دوسروں کے سامنے، اس کی جٹھانی ہوگی، نند ہوگی، ان کے سامنے آپ جا کے اس کو اذیت دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو، اس کی انسلٹ کرتے ہو، تو وہ کبھی بھی آپ کو نہیں برداشت کرے گی. اگر شوہر اللہ کا خوف رکھتا ہو، اس کو اس چیز کا پتہ ہو، تو وہ کبھی بھی اس طرح کی غلطیاں نہیں کرے گی. لیکن یہ سب کچھ ہے دین کی دوری سے بہت دور ہے. اسلام میں شوہر کی کیا فرائض ہیں، بیوی کے کیا فرائض ہیں، اس چیز سے تو ہم بالکل ہی بے خبر ہیں. ہم دنیا کے رنگینوں ٹک ٹاک اور یوٹیوب کی ویڈیوز کو دیکھ کے، ولاگس کو دیکھ کے ہم وہی چیز جو ہے چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو، ہم بھی یہ لگژری لائف جو ہے اسپینڈ کریں. اور جب عورتوں کو وہ لگژری لائف نہیں ملتی تو وہ شوہروں پہ شکوے کرتی ہیں. اور کچھ شوہر بھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے اور ان کی عزت نہیں کرتے. اور کو کیا چاہیے ہوتا ہے مرد سے؟ جسٹ عزت، کہ وہ اس کو عزت کے ساتھ پیش آئے. تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا. پھر ملوں گی کہ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.